صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد. ہزار بار بشویم دہن بمشکو غلاب عروس نام تو گفتن کمال دے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن. تو غنی اظہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر. گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ بنہا. بپندار سعدی کے راہ صفا تواں رفت جز برتے اے مصطفیٰ. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی والقبول منو دست و دامان آل رسول. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں. چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. موت کی پرزور آندھی جس دم اس سے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت بس خاک میں مل جائے گی. شنیدم کے در روز امید و بیم بدارا بنیکاں بخشت کری. ارشاد باری تعالی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم والا ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے دونوں جہانوں کا. وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے قیامت کے دن کا مالک بھی ہے. جب ان صفات خوبیوں کا مالک ہے تو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے ہم ہدایت طلب کرتے ہوئے درخواست کرتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھلا. راستہ بھی ان لوگوں کا جو انعام یافتہ لوگ ہیں جن پہ تیرے انعام ہوا جن پہ تیرا غضب قہر ہوا ناراض ہوا جن سے تو اس راستے پہ ہمیں نہ چلا. اب آپ کے ذہن میں سورہ فاتحہ سے پہلے فضائل قرآن پہ گفتگو پھر قرآن کی تلاوت کی اہمیت اس پہ گفتگو پھر قرآن کے اسماء گرامی جو خود قرآن میں موجود ہیں تقریباً 20 کے قریب ان پہ ذکر ہوا اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کے آغاز میں کہ یہ دباچہ ہے تو اس میں یہ گفتگو ہوئی کہ اس میں اللہ جل جلالہ و من والو نے ہمیں اس طرح متوجہ کیا ہے پیغمبر کی تعلیمات نے قرآن کو فہم قرآن ہی کے ذریعے یا سنت رسول کے ذریعے یا اقوال صحابہ کے ذریعے اس کو سمجھنا ہے. تفسیر بالرائے اس میں نہیں کرنی اپنی رائے سے تفسیر نہیں کرنی. ہمارے ہاں آج میڈیا کا دور ہے اس پہ چینلوں میں ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں کچھ وکلاء صاحبان بیٹھے ہیں کچھ پروفیسر صاحبان بیٹھے ہیں. ان کی تفسیر بالرائے کو سن کے کلیجہ منہ کو آتا ہے. عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا کچھ وہ خرافات کر رہے ہیں. ان میں خواہ وہ غامدی ہو حامدی ہو فلاں ہو کچھ پہلے بھی گزر گئے کچھ آج بھی ہیں. اللہ علماء کی محنت کو رنگ لاتے ہیں بالآخر وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں اور امت میں قبولیت اور پذیرائی ان کو حاصل نہیں ہوتی بالآخر. اس کے بعد سورہ فاتحہ پہ گزشتہ درس میں گفتگو ہوئی کہ یہ 5 اس میں 10 چیزوں کا ذکر اللہ نے فرمایا. ان میں 5 اللہ کی ناموں کی صفات ہیں اور 5 متعلقہ عبدیت کے ہیں. اور انسان کے مزاج میں اللہ نے جوہر ملکوتی بھی رکھے ہیں. اس میں شیطانیت بھی اللہ نے رکھی ہے اور اس میں
بہیمیت بھی رکھی ہے، بہیمیت کا اعلیٰ درجہ بڑا وہ درندگی بھی رکھی ہے اللہ نے. حالات واقعات دنیا میں رونما ہوتے رہتے ہیں، وہ اسی کا حصہ ہے. چنانچہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ کے ورد کرنے سے اس پہ ملکوتی جوہروں کا نزول ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں فرشتے سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت. تو وہ جوہر کھل کے سامنے آتے ہیں، اور اسی کو خانقاہوں میں لفظ اللہ کے ذکر پہ مختلف طرق سے طریقوں سے اولیاء کرام ذاکرین وہ طریقے سمجھاتے ہیں کہ اس کا کیسے ورد کرنا ہے، پھر اللہ کی جو تجلیات انسان پہ آتی ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ. اور اس کے بعد فرمایا کہ لفظ رب کہنے سے شیطانیت وہ مانگ پڑ جاتی ہے، اور فرمایا لفظ رحمان کہنے سے وہ انسانیت کی جو کیفیت ہے درندگی وہ ختم ہوتی ہے، اور لفظ یا رحیم کہنے سے پھر اللہ کی تجلی پڑتی ہے کہنے والے پر، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے اس کی بہیمیت کی جو صفت حیوانیت وہ ظاہر ہوتی ہے. اور یہ سورت دیباچہ ہے قرآن پاک کا، اور یہ سورت اس کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں. اس کے بھی بہت سے نام ہیں جو قرآن پاک میں ہیں. اور ایسا وہ ہم نے دیکھا کہ جو لاڈلی چیز ہوتی ہے نا اس کو ماں کسی اور نام سے بلاتی ہے، باپ کسی اور نام سے، نان کے میں ایک اور نام ہے، داد کے میں ایک اور نام ہے، دوستوں کا ایک اور نام ہے. جس طرح وہ ہمارے ہاں یورپ والے کتے سے بڑا پیار کرتے ہیں نالائق لوگ، انہوں نے اس کے بہت سے نام رکھے تھے. کر صاحب اللہ آپ کا نام مبارک فرمائے، دیر آئے درست آئے. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے. تو لاڈلی چیز یہ قرآن پاک کا دیباچہ، قرآن پاک کا خلاصہ ہے. جو اس کو کہ بھی قرآن ہی کی زبان میں، قرآن ہی اور سنت ہی کی زبان میں بہت سے نام اس کے لیے گئے. اس کا ایک نام سورہ فاتحہ ہے، مشہور نام یہی ہے سورہ فاتحہ، مانا کھولنے والی. یہ ہر چیز کے عقدے اس کو کھول دیتی، کھول کے بیان کر رہی ہے، بنیادی چیزوں کو کھول کے بیان کر رہی ہے فاتحہ. اور اس کا معنی یہ بھی ہے ابتدا. فاتحہ کا معنی کھولنا بھی ہے اور ابتدا کرنا ہے. چنانچہ نماز کی ابتدا بھی اسی سے. اور بچے کو جب ہم پڑھانا شروع کرتے ہیں تعلیم قرآن پاک کی، اس کی ابتدا بھی کہاں سے ہے؟ اسی سے. اور سورہ فاتحہ اس کا نام دوسرا الحمد بھی ہے. کیا نام دوسرا؟ الحمدللہ. اس لیے کہ اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو رب ہے دونوں جہانوں کا. اس میں اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے. اور اتنی جاندار حمد و ثنا ہے کہ انسان اپنے کلمات میں اتنی حمد و ثنا بیان کرنے سے قاصر ہے. جس انداز میں اللہ نے خود اپنی حمد پہ انسان کو متوجہ کیا کہ ان کلمات میں میری حمد و ثنا بیان ہے، الحمدللہ رب العالمین. اور اس کا ایک نام ام القرآن بھی ہے. ام القرآن، جہاں قرآن نازل ہوا اس بستی کا نام کیا ہے؟ ام القرآن. اور اس سورت کا نام کیا ہے؟ ام القرآن، قرآن کی ماں. قرآن کی ماں اس لیے کہ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو قرآن کی تمام تعلیمات ان میں اللہ کی ذات اور صفات، عالم بالا کی چیزیں، اخلاقیات، عقائد، اللہ کی توحید، پیغمبر کی نبوت اور عقیدہ آخرت، مالک یوم الدین، ان ساری چیزوں کا خلاصہ اس کے اندر ہے. یوم القرآن، یوم اصل اس کے اندر ہے، اصل بھی اس کے اندر ہے، فروعات بھی اس کے اندر ہے. اور اس کا ایک نام سبع مثانی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. 14واں سپارہ کا سب سورہ ہجر. ہم نے آپ کو سبع مثانی 7 آیتیں. مثانی معنی دہرائی جانے والی، یہ بار بار نمازوں میں دہرائی جاتی ہے. پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، تیسری میں، چوتھی میں، مختلف کیفیت. تو یہ آیات بار بار پڑھی جاتی ہے. اور ایک روایت میں ہے یہ سبع مثانی، اس کا آدھا حصہ سورہ فاتحہ کا حمد و ثنا ہے، اور اگلا آدھا حصہ وہ اللہ کی طرف سے بخشش ہے، عنایت ہے، صراط مستقیم اس کا ذکر ہے. میں نے تمہیں ہدایت دی اور انعام یافتہ لوگوں والی ہدایت دی، مقہور اور مبغوض اور ظالم والی بری. اور فرمایا ایک صحابی غالب حضرت سے خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے توریت کو اتارا، انجیل کو اتارا اور زبور کو اتارا اور قرآن کو اتارا، مگر اس صورت فاتحہ جیسی کوئی چیز اللہ نے نہ سابقہ 3 کتابوں میں نہ قرآن میں اس کے علاوہ اور کوئی چیز اتاری، اور وہ انہا سب مسانی، اور یہ 7 آیات 7 مسانی ہیں۔ اور اس کا نام 5واں نام اس کا وہ سورہ وافیہ ہے۔ وافی معنی پورے ہونے کا۔ یہ ہمیں عقائد بھی دیتی ہے، اعمال کا رخ بھی دیتی ہے، اخلاق کا رخ بھی دیتی ہے ہمیں، اور اس کا نام کافی بھی ہے۔ وافی سمجھ میں آ گئی؟ پورے ہونے کا۔ اس کا نام کافی بھی ہے۔ کافی بے معنی کہ جو بندہ اس کو ایمان اس پہ لے آئے، اس میں عقائد ہے، اللہ کی ذات ہے اور مالک یوم الدین قیامت کا تصور ہے، تو جو اس پہ ایمان لے آئے اور عقیدت کے ساتھ اس کی تلاوت کرے اور پھر اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ کر لے، اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اور اس کے ناموں میں سے ایک نام سورہ اساس بھی ہے، بنیاد۔ تو ہمارے عقائد کی جو بنیاد ہے اس میں توحید ہے، وہ اس کے اندر موجود ہے۔ عقائد کی بنیاد میں مالک یوم الدین وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، وہ اساس سے عبادت کسی اور کی نہیں ہے۔ اور طلب ہدایت کسی اور سے، طلب استقامت بھی کسی اور سے نہیں کرنا، اور مانگنا اور نعمت بھی اللہ سے مانگنی، صراط الذین انعمت علیہم، نعمت بھی کسے مانگنی ہے؟ اللہ۔ تو یہ صورت ہر چیز کی بنیاد اور اساس، انسان کا جو نظریہ ہے، عقیدہ ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اس کو محدثین کی زبان میں سورہ اساس بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا نام شفا بھی ہے۔ ویسے تو قرآن پاک خود اپنے متعلق قرآن خود بیان کرتا ہے کہ وہ شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ قرآن، اس کے اندر لوگوں کے سینوں کے لیے شفا ہے، روحانی امراض سے۔ قرآن پہ جب ایمان لائیں گے، قرآن کو جب ہم پڑھیں گے تو کفر سینے سے وہ بھی نکل جائے گا، نفاق بھی نکل جائے گا، شرک بھی نکل جائے گا، اور عقیدت کے ساتھ پڑھیں گے تو مذمت بخل کی بھی ہے، مذمت اس میں تکبر کی بھی ہے، مذمت اس میں وہ حسد کی بھی ہے، کینے کی بھی ہے، بغض کی بھی ہے، تو یہ دل پاکیزہ ہو جائے گا۔ شفاء لما فی الصدور وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا جس میں شفا بھی ہے مومنین کے لیے اور رحمت بھی ہے۔ ایک تو یہ شفا ہے، یہ ہے روحانی شفا۔ مگر سورہ فاتحہ کے متعلق اس میں ظاہری امراض کی شفا بھی ہے، ظاہری امراض کی بھی شفا بھی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے شفاء من سم، زہر سے شفا دیتی، زہر سے شفا دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام کے قافلہ گزر رہا تھا، وہاں نے پڑاؤ ڈالا اور کچھ فاصلے پہ وہ سردار کسی کو بچھو نے کاٹ لیا۔ وہ لوگ آئے کہ آپ کو دم کر دیں گے، ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا اور زہر چڑھ گیا اور بہت سی عجیب سی حالت میں ہے، وہ زہر خطرناک صورتحال ہے۔ تو غالباً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں ہم دم کر دیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے دم کے بعد پھر وہ 20 اونٹ دیے، ہدیے میں، آپ نے قبول کر لی، آپ نے وہ قبول کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے حالات و واقعات سے آگاہ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطے بخاطر ارشاد فرمایا وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ ایک روایت میں یہ مانگے ان سے ہم دم کریں گے، آپ اس کا جناب بھی ہمیں ہدیہ دیں، یہ معاوضہ فرمائے، جائز ہے بالکل۔ تو یہ جسمانی شفا بھی ہے اس میں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے سورۃ الفاتحہ شفاء من کل داء الا الموت، سورہ فاتحہ سوائے موت کے ہر بیماری کی اس میں شفا، ہر بیماری کی اس میں۔ ہم نے استادوں سے ایک واقعہ سنا کر سب کہ ایک بزرگ تھے اللہ والے، وہ پہلے زمانے کے مدرسے کے طالب علم، وہاں بیچارے وہ گھروں سے کچھ لوگوں نے روٹیاں دے دی یا کچھ بچے لے کے آئے اور وہ سالن وغیرہ کچھ بھی نہیں، سوکھی روٹیاں پانی میں بھگو کے کھا رہے تھے، پانی بھگو کے کھا رہے۔ وہاں سے ایک اللہ والے گزرے، ان کو ترس آیا، رحم آیا کہ درویش دینی طالب علم ہیں اور کس قسم و پرسی کا آدمی ہے۔ انہوں نے فرمایا لاؤ برتن لاؤ، برتن میں پانی دیا تو آپ نے پڑھا، کچھ پڑھ کے دم کیا تو شہد بن گیا، انہوں نے سکھایا۔ تو ایک جناب تیز ساتھی ہوگا قاری عبدالقادر صاحب دامت برکاتہم جیسا، انہوں نے کہا یار بابا اج مل گیا دوبارہ دن ملنا کو نہیں، تیرے کو نسخہ نہ لا لے،
کہنے لگے آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے یار ہمیں تو حیا آتی ہے، بارہ دوسرے جا کے دوڑ کے پکڑا اس کو، بابا جی نسخہ تو دسو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے دس دیں گے، تو تم نیک آدمی ہو تو ذرا ان کی تواضع کی اور اس طرح سے ان کو آمادہ کیا کہ تم نیک لوگ ہو، نیک لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں تو نسخہ ہمیں دے دیں، ہم تو روزانہ اس طرح روٹی سوکھی بہی روٹیاں کھاتے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے. میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا بیٹے اس میں. وہ آیا. اب جناب درویش نے کسی نے کالج سے پانی لا لیا، کسی نے گلاس سے، کسی نے جناب جگ سے، کسی نے ٹپ سے، جیدے کو جو برتن لبیا تو سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی. وہ بڑھیا کھنا وہ جناب بھی قاری عبدالقادر صاحب کہنے لگے بابا جی دال آ گیا سانو، پڑھیا کچھ ہو رہے سانو کچھ اور دس گیا. انہوں جا کے چند کلومیٹر جا کے پڑھیا. انہوں نے کہا بابا جی، انہوں نے کہا پتر کوڑ نہیں میں ماریا، پڑھی میں سورہ فاتحہ پر تھوڑے کو زبان دی جس زبان سے میں نے پڑھا ہے. اب اس زبان کا کیا معیار تھا؟ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. وہ کثرت سے قرآن پاک پڑھنے والی ہوگی، کثرت سے دروشی پڑھنے والی ہوگی، کثرت سے استغفار پڑھنے والی ہوگی. وہ زبان ہماری زبان کو تاثیر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم اس زبان سے غیبت کا کام بھی لیتے ہیں، جھوٹ کا کام بھی لیتے ہیں، بہتان کا کام بھی لیتے ہیں، کسی بیانی بھی کرتے ہیں اور اس سے بےہودہ باتیں بھی ہم کہتے رہتے ہیں. تو ہماری زبان میں تاثیر کہاں سے ہے؟ تو اولیاء کرام کی زبانیں وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. تو فرمایا یہ سورۃ الفاتحہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا وضعت جنبک علی فراشک، جب تو اپنے بستر پہ پہلو لگائے تو پھر سورہ اخلاص فلاں فلاں کی تلاوت اور سورہ فاتحہ بھی پڑھ لے. فقل آمنت، اب تو اس پڑھنے کے بعد ہر چیز سے آفت سے امن میں آ گیا سوا موت. سوا موت کے ہر چیز سے اب تجھے کیا ہوگی؟ امن، شفا مل گئی تجھے. تو فرمایا کہ سورہ فاتحہ، اس کا نام جمیل صاحب کیا ہے؟ سورہ شفا، سورہ شفا بھی ہے، سورہ شفا بھی ہے. یہ پورا قرآن روحانی امراض سے شفا دیتا ہے اور یہ سورہ فاتحہ جسمانی امراض سے بھی شفا دیتی ہے. اور اس کا نام تعلیم المسئلہ بھی ہے. مسئلہ اس لیے کہ اللہ نے اس میں سوال کا ڈھنگ سکھایا. اہدنا الصراط المستقیم، اپنے بندے کو کہا مجھ سے ایسے سوال سکھایا ہے مجھ سے کیسے مانگنا ہے. یہ تو اس صورت کا نام، اس کے اندر پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہے اور اس کے بعد سوال کرنے کا انداز سکھلایا گیا ہے. خود اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے ہدایت ہو، وگرنہ بندے کو کیا پتہ اللہ سے کیسے مانگنا ہے اور مانگنے کا سوال کیا ہے، نہیں ابھی سمجھ میں نہیں آیا. سورہ فاتحہ کے علاوہ ہمیں سوال مانگنے کا ڈھنگ سکھایا کہ مجھے اللہ سے جب بھی مانگو پہلے میری حمد و ثنا کرو. توجہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یسبح للہ ما فی السماوات، اور زمین و آسمان کے خالق. اردو میں یہ سارے جگ دیا جناب علی پالنے والے ہیں، زمین و آسمان کو بنانے والے، درندے پرندے کیڑے مکوڑوں کو روزی دینے والے اللہ ہیں، ساری کائنات کے مالک اللہ. پہلے میری حمد کرو، پہلے کیا کرو؟ حمد کرو. وہ ساڑھے لانا تو جناب نہیں وہ میراثی ڈانڈا ہے، وہ آن کے چوری دی پہلے تعریف کرتا ہے تو بخیل چوری کو جیب چو کڑا لیتا ہے، پہلے تعریف کرتا ہے جناب چوری تاری کیا تیرا دادا نہیں تھا ہوتا سی، وہ تھوڑے پردادا ہیں انہوں آپ کو چوری نہیں پتا، وہ پردادی کی تعریف بھی دستا ہے تو موڑ کے جناب کہتا چوری صاحب کہتا کمال کی تھی. اور ہم اللہ سے جناب یوں ہی مانگنا شروع کرتے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں. تعلیم المسئلہ، سوال کرنے کا ڈھنگ سکھلایا. پہلے کیا کرو؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے چھین لیتا ہے. اب یہ دیکھ الخیر، تو ساری خیر تو تیرے کب سے کہ اللہ نے وہ آیات سورہ فاتحہ اللہ کی حمد و ثنا ہے مکمل. اب اور آیات نہیں ہیں تو اس کو پڑھے، پھر اس کے بعد اپنی درخواست سامنے رکھے. تعلیم المسئلہ، اس میں سوال کرنے کا ڈھنگ سکھلایا ہے. اور یہ شکر بھی ہے، اس کا نام سورہ شکر بھی ہے. اللہ کی نعمتوں پر، جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس میں اللہ کا شکر. شکریہ کے لیے ہم کیا الفاظ کہتے ہیں؟ عام بالکل دیہاتی آدمی کیا کہتا ہے جناب علی؟ اردو میں کہتا ہے اللہ کا شکر، اور ذرا سا اس کو تھوڑے سے عربی سے شدھ بدھ ہو تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ. جناب گڈی الحمدللہ، یہ مکان الحمدللہ، پتر کی شادی کر لی الحمدللہ، اللہ یہ کہتے ہیں نا. اور جب ہم کھانا کھائیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. تمام تعریف رسول اللہ کی، جس نے ہم کو کھلایا پلایا. اور اس طرح لباس پہنے الحمدللہ الذی کسانی. سواری پہ سوار ہو الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین.
تو موقع بموقع لمحہ بلمحہ ہر نعمت پہ اللہ کا شکر، اور اس سے پہلے کیا جملہ کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو یہ اللہ کا جناب یہ سورہ فاتحہ کے جو نام ہیں یہ، اور اس کے محدثین مفسرین حضرات نے اسی سے قرآن ہی سے اخذ کیے ہیں۔ اس کا نام ایک ہے واقعہ، تو یہ سورہ کے نام، اس میں اللہ جل جلالہ محمد والوں نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام ایک ہے سورہ شکر ہے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ۔ اس کے درمیان میں اللہ جل جلالہ محمد والوں جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ، تو گویا کہ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمیدنی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو پھر وہ ہوتا ہے وہ سورت کا نام چل رہے تھے، تو وافیہ ہو گیا بچانے والی، اور اس کے بعد ہے اس کا ہے سورت کا نام الکنز۔ کنز کا معنی خزانہ، کنز کا معنی کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا اوتیت من خزائن العرش، اللہ نے مجھے عرش کے خزینے عطا فرمائے، اللہ نے مجھے عرش کے خزینے عطا فرمائے، اور ان میں سورہ فاتحہ پہلے نمبر پہ، سورہ فاتحہ ان عرش کے خزینوں میں سورہ فاتحہ، دوسرے نمبر پہ آیت الکرسی کا آپ نے ارشاد فرمایا، تیسرے نمبر پہ سورہ بقرہ کی آخری آیات کا ارشاد فرمایا، چوتھے نمبر پہ آپ نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوہ، یہ بھی اللہ کے عرش کے خزینوں میں سے۔ تو سورہ فاتحہ یہ عرش کے خزینوں میں سے ایک خزینہ ہے، اور اس کا ایک نام 15واں وہ ہے سورۃ الصلاۃ۔ سب توجہ، سورۃ الصلاۃ، نماز کی سورت۔ نماز قاری صاحب ہم فرض پڑھیں، واجب پڑھیں، سنت پڑھیں، نفل پڑھیں، جب تک اس سورت کو نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں، فرض میں بھی، وتر واجب میں بھی، سنت میں بھی، اور پھر نفل کی کئی اقسام ہیں، 12 لفظ نفل اکیلا سب کے لیے بول دیا گیا۔ تو یہ سورۃ الصلاۃ، ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے؟ سورۃ الصلاۃ۔ اور ایسی صورت ہے جامع معنی، تفصیلی گفتگو انشاءاللہ تھوڑی سی آگے آئے گی، میں صرف اشارہ کر دوں اس صورت کے اندر جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی، حمیدنی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور اس طرح جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کو بیان کیا، میرے بندے نے میری ثنا کو بیان کیا۔ اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو گویا اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر نے حوالوں کے ساتھ لکھا ہے اس کو، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان فرمائی۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے۔ ایاک نعبد، بندہ کہہ رہا ہے یہ میرے لیے، ایاک نستعین یہ بندہ مجھ سے درخواست کر رہا ہے، یہ بندے کے لیے، مانگ مجھ سے کیا مانگ۔ اور پھر آگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بندہ مجھ سے فریاد کر رہا ہے، ہدایت بھی مانگ رہا ہے اور نعمت بھی مانگ رہا ہے، صراط مستقیم پہ استقامت بھی مانگ رہا ہے، اور صراط مستقیم کے متعلق بھی وہ کہہ رہا ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا۔ راشا اب توجہ ہو، سورت کا آخری نام جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا وہ کیا ہے؟ سورۃ الصلاۃ، نماز میں پڑھی جانے والی سورت۔ اب نماز کے اندر جو قراءت ہے وہ فرض ہے۔ نماز کے باہر کے بھی فرائض ہیں اور اندر کے بھی فرائض ہیں۔ باہر کے جو فرائض ہے اس میں پہلی تو طہارت ہے، جسم بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، اور نماز کا وقت بھی ہو، قبلہ رخ بھی ہو، اور جسم پردہ بھی ہو، ناف سے لے کے گوڑے کے نچلے حصے تک، یہ فرض ہے، باقی سنت ہے۔ اور اس کے بعد نیت ہو، یہ باہر کے فرائض۔ ایسا ویسی یہ 7 فرائض اگر ایک بھی رہ جائے تو قارص نماز نہیں۔ پھر اندر کے فرائض، ان میں اس کو شرائط بھی کہتے ہیں، رکن نماز بھی کہتے ہیں، فرائض بھی اس کے لیے لفظ بول دیا جاتا ہے، یعنی یہ بنیادی چیز ہے۔ اور پھر اندر قرات ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اور آخری قاعدہ ہے یہ قراءت۔ تو آخری نام سورت کا جو ہم نے تذکرہ کیا ہے وہ سورۃ الصلاۃ۔ اب یہ قراءت کی فرض ہے،
قرات کیا ہے؟ فرض. توجہ ہو ذرا صاحب آپ کی، قرات کیا ہے؟ فرض. اور فرض نمازوں کی 2 رکعت اس کے اندر فاتحہ اور قرات، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی. اسی طرح فردوں کی تمام رکعت میں سورہ فاتحہ اور قرات پہلی 2 رکعتوں میں. اس کے علاوہ وتر اور سنت اور نفل ان کی جملہ ہائے رکعات میں فاتحہ اور قرات، قرآن کا کچھ حصہ یہ پڑھا جائے گا. اب اس طرح اتنا تو بنیادی چیز سمجھ میں آ گئی کہ پڑھا جائے گا. اب یہ سورہ فاتحہ اور قرات یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیز ہیں یا ایک چیز ہے؟ قرات کے زمرے میں رہ سب توجہ، قرات کے زمرے میں جو پڑھنا فرض ہے، نماز میں پڑھنا فرض ہے، تو اس میں سورہ فاتحہ کی تخصیص ہے یا نہیں ہے؟ یہ فرض نماز کے اندر قرات کا وجود جو فرض ہے، اس پہ ائمہ کی جو تحقیق کی بحث ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے صرف سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، چونکہ قرآن میں ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھو قرآن میں سے جو بھی آسانی سے ہو سکے، تو سورہ فاتحہ کی تخصیص نہیں ہے، قرات فرض ہے. اگر اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو یہ قرآن کا حصہ ہے، فرض اس کا پورا ہو گیا. اب اگر آگے تلاوت نہیں کی تو واجب رہ گیا. اسی طرح سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، آگے کچھ پڑھ لیا تو قرات پوری ہو گئی. سورہ فاتحہ کا وجود جو رہ گیا یہ واجب ہے. تو اس غلطی کا تدارک سجدہ ساہو سے ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب سمجھ آ گئی؟ دوبارہ دہراؤ. قرات فرض ہے، نفس قرات کیا ہے؟ فرض ہے. وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ تخصیص نہیں ہے. یہ فرض جو ہے اگر فاتحہ صرف پڑھ لی، آگے سے قرات اور نہ کی تو پھر بھی فرض پورا ہو گیا. اور آگے سے کوئی اور حصہ پڑھ لیا، فاتحہ کو چھوڑ دیا تو پھر بھی. اور اگر فاتحہ سے پہلے کچھ پڑھ لے تو پھر بھی غلط ہے، کیونکہ فاتحہ یہ ابتدا ہے. اس سے ابتدا سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کہتی ہے اس کو، ابتدا یہاں سے، پہلے کچھ اور پڑھ لیا تو پھر بھی اس پہ سجدہ سا ہوگا. تو یہ نفس قرات فرض ہے، نفس قرات فرض. اب رہا مسئلہ سورہ فاتحہ کا کیا حکم ہے. سورہ فاتحہ کا تو نمازی کی 3 حالتیں ہیں. سب نمازی کی کتنی حالتیں ہیں؟ 3. ایک منفرد، ایک مقتدی، ایک امام. ایک مفرد اکیلا، ابھی رانا صاحب نے 2 رکعت ادا کی، آپ اکیلے، ٹھیک. اور ایک مقتدی اور ایک امام. نمازی کی 3 حالتیں ہیں. اب اس پہ ائمہ کرام کی بحث ہے کتاب و سنت کو سامنے رکھ کے، اور اس بحث میں امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ کرام، دیگر محدثین، اور اس میں روایت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جس نے فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھی. اس کی نماز نہیں جس نے فاتحہ توجہ ہو، جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. اب نمازیں 3 حالتیں ہیں، مفرد، مقتدی اور امام. اب یہاں پہ ایک طبقہ کہتا ہے کہ مقتدی نے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ایک طبقہ کہتا ہے کہ مقتدی کے ذمے فاتحہ ایسے ہی یہ ایک طرف مقتدی کے ذمے نہیں. جن کا موقف ہے کہ مقتدی کے ذمے فاتحہ نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح اپنی کتاب میں حدیث لکھی ہے، اسی حدیث کو امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، امام ترمذی نے، اور اسی کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. وہاں لفظ ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، اور ایک روایت میں ہے ما زادہ. معنی دونوں لفظوں کے ایک ہے کہ اس کی نماز نہیں جس نے فاتحہ اور اس کے ساتھ کچھ اضافی چیز نہ پڑھی. فقط فاتحہ کو اہمیت نہیں ہے، فقط فاتحہ نہیں کہ فاتحہ کے ساتھ اس کی نماز سرے سے نہیں ہے. جس نے فاتحہ کے ساتھ کچھ اور اضافی چیز نہ ملائی وہ قرات ہے. تو جب قرات رہے گی تو نماز نہیں، جب قرات رہے گی تو نماز نہیں ہے. اور اب فاتحہ کا وجود نفس نماز میں واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں، اس کے بغیر نماز نہیں. چنانچہ وہ فرماتے ہیں
کہ اس میں وہ حدیث کے الفاظ کہ اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان کا مفہوم یہی ہے کہ اس روایت کے اندر الفاظ ہے کہ اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز پڑھی، آپ نے کہا کہ وہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھی، پھر پڑھی، تیسرا اس نے کہا یا رسول اللہ آپ خود سکھلا دیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کو تعلیم دی اس میں فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، نماز کے دیگر ارکان کا ذکر کیا، اس میں آپ نے فاتحہ کا ذکر نہیں کیا پڑھا۔ تو یہ ائمہ محدثین دیگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ ان کا موقف یہ ہے کہ اگر سورہ فاتحہ نفس نماز میں نہیں ہے تو نماز نامکمل ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ ہو وہ نماز نامکمل ہے۔ اب ایک روایت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ قرآن کہتا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جب تم نے قرآن کو پڑھ لیا تو فرض پورا ہو گیا۔ حدیث کہتی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ نماز نامکمل ہے، خداج کے لفظ ہے جس میں فاتحہ نہیں۔ اب اس سارے ذخیرے کو سامنے رکھ کے ائمہ کرام کی ایک تحقیق ہے، اس تحقیق میں وہ فرماتے ہیں اس تحقیق میں کہ نماز کی 3 حالتیں ہیں، اکیلے مفرد کی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہے، اس میں فاتحہ کا وجود ضروری ہے، اور جب امام ہے تو اس کی نماز بھی فاتحہ کے بغیر نہیں ہے۔ اب آ گیا مسئلہ تیسری صورت نماز کی، وہ ہے مقتدی۔ وہ کیا ہے؟ مقتدی۔ اس کے لیے فرماتے ہیں کہ اب ہم نے دیگر احادیث کو ساتھ جب ہم ملائیں گے تو فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس نے اپنا امام کسی کو بنا لیا تو امام کی قراءت اسی کی قراءت ہے۔ جس نے کسی کو اپنا امام بنا لیا تو امام کی قراءت، مفرد کی نماز بھی بغیر فاتحہ کے نہیں، امام کی نماز بھی بغیر فاتحہ کے، اور مقتدی کی امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے۔ اور فرمایا اذا قرأ القرآن فاستمعوا، جب قرآن پڑھا جائے اس کو سنو اور چپ رہو۔ جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو؟ سنو اور چپ رہو۔ استماع کا لفظ ہے اور انصات کا لفظ ہے کہ چپ بھی رہنا ہے اور سننا بھی ہے غور سے۔ اور 2 روایتیں ہیں، اور وہ فرماتے ہیں، ایک روایت صحابہ کرام میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبیدہ بن ثابت اور ایک اور صحابی، ان کے علاوہ کسی سے ثابت نہیں ہے فاتحہ کا یہ حکم جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ تمام صحابہ کرام اور تمام محدثین اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زندگی کا آخری قول وہ بھی یہی ہے کہ سورہ فاتحہ مقتدی کے لیے واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اور وہ بھی فرماتے جہری نمازوں میں سننا ہے اور چپ رہنا ہے، سننا ہے اور سری نمازوں میں اگر پڑھ لیا تو مستحب ہے۔ یہ موقف ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں، تو فرمایا مسلم کی روایت ہے اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، دیگر تمام محدثین کی روایتیں ہیں، ان کا موقف کہ جو امام مقتدی جب کسی کو اپنا امام بنا لے تو مقتدی کی امام کی قراءت ہی، ایک روایت میں الامام ضامن، اب امام اس کا ضامن ہے، امام اس کا ضامن ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر، مفرد کی بھی نہیں، اور امام کی جب ہو گئی تو امام کی ہی قراءت مقتدی کی قراءت سورہ فاتحہ پائے گی۔ لہذا یہ موقف کہ حدیث کا فرمان کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، اور مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا واجب نہیں، اس لیے کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت۔ اور روایت کے اندر موجود ہے کہ وہ جب امام کو اختیار کر لیا اور اس میں سورہ فاتحہ پائے گی تو علیحدہ سے سورہ فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس پہ ایک قول، ایک واقعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ رائے صاحب کی زبان میں پیش کر دیتا ہوں۔ امام وہ علاقے کے لوگ سارے حکمران طبقہ وہ جناب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے قول پہ تھا وہ عمل، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق تو وہ امام صاحب کے دروازے پہ چلے گئے کہ آپ حدیث کے منکر ہیں، آپ حدیث کے خلاف ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ تو امام صاحب فرمانے لگے کیا مسئلہ ہے، میری کون سی بات ہے جو حدیث کے خلاف ہے؟
میری کون سی بات ہے جو حدیث کے خلاف؟ کہ آپ کا موقف یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی نے فاتحہ نہیں پڑھنی، آپ کا موقف یہ حدیث کے خلاف ہے۔ لا صلاۃ علی الولد میں اطلاع فاتحہ، انہوں نے سطحی نظر سے پڑھا اس کو، میں نے آپ کو بتایا نا کہ فاتحہ کے بغیر تو نماز تو نہیں ہے، مگر مقتدی کی نماز تو امام کے تابع ہے، اور امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، فاتحہ ہو گئی، فاتحہ ہو گئی۔ تو امام صاحب فرمانے لگے، وہ 30-40 کے قریب آدمی تھے، فرمایا تم سارے گفتگو کر رہے ہو، ایسا کرو اپنا ایک نمائندہ منتخب کر لو، وہ مجھ سے بات کرے، تو سارے بحث کریں گے، تکرار کریں گے، میں کس کس کی بات کا جواب دوں گا، آپ اطمینان سے اب تسلی کے ساتھ اور اصول کے ساتھ مجھ سے گفتگو کریں، یہ تو کوئی بحث کا کوئی گفتگو کا طریقہ نہیں ہے، آپ اپنا ایک نمائندہ منتخب کریں۔ انہوں نے کہا جی یہ ہمارے جناب رائے صاحب نمائندے ہوں گے، تو فرمایا ان کی گفتگو تمہاری گفتگو ہے؟ ہاں فرمایا کیا بحث کر رہے ہو مجھ سے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، علم من کان لہ امام الفقرات امام لہ قرات، جس مقتدی نے اپنا امام کسی کو بنا لیا، اب امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، امام کی فاتحہ مقتدی کی فاتحہ ہے، اب بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے فرمائیں، کہنے لگے جی گل سمجھ آ گئی۔ تو یہ ہے سورہ فاتحہ کے متعلق۔ تو یہ ہمارے ہاں فقہی اختلاف ہے، اور اس میں شد و مد، کفر کے فتوے، لڑائی جھگڑے، قطعاً اسلام اس کی اجازت نہیں ہے، قطعاً اسلام اس کی تمام صحابہ کرام ایک طرف ہیں، 2 صحابی ان کا موقف ہے، اور محدثین میں امام بیہقی، میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، اور امام بخاری وہ ایک طرف ہے، پوری امت کے محدثین ایک طرف ہے، وہ کثرت کی طرف ہے، تمام محدثین امام بیہقی 4تھی صدی کے محدث ہیں، اور امام 2ری 3ری صدی کے محدث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا موقف یہ ہے کہ بغیر فاتحہ کی نماز نہیں ہے، جو ہمارے ہاں مشہور ہے نا وہی ایک طبقے کے ہاں وہی وہ ان دو محدثین کا موقف۔ اس کے علاوہ پوری امت کے محدثین وہ وہی مفہوم لیتے ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف، اور اسی طرح 2 صحابی ہیں، حضرت عبیدہ بن ثابت اور ایک اور صحابی میرے نام ذہن سے نکل گیا، ان کا موقف۔ تمام اصحاب رسول کا موقف یہی ہے کہ وہ من کان لہ امام الفقرات الامام لہ قرات۔ بہرحال امت کو یہ دینی مسائل کے اختلاف کو حلت و حرمت اور نزاع اور شد و مد، باہمی دست و گریبان کا موضوع بنا لینا، اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جس کا موقف ہے پڑھ رہا ہے پڑھے، دوسرے پہ حرمت کا فتویٰ نہ لگائے۔ ہمارا موقف یہ ہے، تمام محدثین ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں، تمام صحابہ ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں، ہم کثرت کے پیروکار ہیں، اور مشکوٰۃ شریف کی روایت کے اندر موجود ہے کہ سب اتبعوا سواد اعظم، اکثریت کی پیروی کرو، اکثریت کو علماء کی جس طرف جائے اس کو لے لو۔ ہم الحمدللہ امام اعظم، امام مالک اور امام شافعی کا بھی آخری قول، تمام ائمہ محدثین کا قول، وہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں ہے، اور اس پہ شد و مد اور اس پہ لڑائی جھگڑے دین اس کو پسند نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فہم قرآن، فہم حدیث، اس کی سمجھ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔